کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس لیے کہ جتنا ایکسپوجر انسان کا بڑھے گا اتنا اس کا انٹلیکٹ بڑھے گا، اور جتنا اس کا انٹلیکٹ بڑھے گا اس میں آرگیومنٹیٹو ہونا بڑھتا جائے گا، یہ انسان کا جدال بڑھتا جائے گا. تو انسان کا علم اس کے لیے فتنہ ہے اگر وہ قرآن کی روشنی میں نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک بہت معمولی سی مثال میں آپ کو دیتی ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک واقعہ آتا ہے، اور نعوذ باللہ حضرت علی نے کوئی نیگیٹو بات نہیں کی تھی، ان کا بہت ہی معصوم سی ایک اپروچ تھی. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہت لمبی حدیث آتی ہے جس میں یہ وہ واقعہ ہے مدینہ کا جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک غلام کی درخواست کی تھی. تو حضرت فاطمہ آئی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں موجود نہیں تھے، تو آپ بس یہ کہہ کے چلی گئی تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ میں کچھ بات کرنے آئی تھی اپنے ابا سے. تو وہ چلی گئیں. اللہ کے رسول کچھ دیر سے گھر پہنچے. بہرحال جب آپ کو موقع ملا تو آپ فجر کی نماز کے لیے مسجد کے لیے نکل رہے تھے. آپ مسجد جانے سے پہلے آئے اب اپنی بیٹی کے گھر پہ، اور آپ نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے گھر پہ نوک کیا. اور جب نوک کیا تو آپ کو پتہ چلا، اندازہ ہوا کہ وہ دونوں سو رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگا، اس لیے کہ فجر سے پہلے کا وقت تھا. کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے رسول اللہ؟ کہ میری بیٹی اور میرا داماد قیام اللیل کر رہے ہوں گے. تو آپ نے کہا، حضرت علی آئے، حضرت فاطمہ وہیں رہیں، اور حضرت علی باہر آئے اور انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ ہم سو رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ علی تم قیام اللیل نہیں کر رہے تھے؟ تو حضرت علی نے آگے سے کہا، یا رسول اللہ ہماری روحیں اللہ کے پاس تھیں، اللہ واپس بھیجتا تو ہم قیام اللیل کرتے. تو ایک معصوم سا آرگیومنٹ تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہیں لگی. آپ نے حضرت علی کا یہ جملہ سن کے اپنے تھائی پہ ہاتھ مارا زور سے، اور پھر آپ نے یہی الفاظ دہرائے، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. انسان آرگیومنٹس کرنا پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے یہاں پر ایک سبق یہ دے دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرگیومنٹس، بحث پسند نہیں تھی، خاموشی اختیار کرنا. اس لیے کہ خاموشی اختیار کرنا یا غلطی کو مان جانا یہ عین انسانیت ہوتی ہے. حضرت علی کی یقیناً یہ انٹینشن نہیں تھی، لیکن ہمیں سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ اس طرح سے مینشن کر دیا. انسان کی نیچر میں کیونکہ ہے کہ انسان چیزوں کو اینالائز کرنا چاہتا ہے تو وہ آرگیومنٹس کی طرف جاتا ہے. لیکن اسکالرز کہتے ہیں کہ یاد رکھیں، واٹ اف آپ جب بھی کسی حکم کے اوپر بولیں گے وہ وائی ناٹ میں ضرور بدلے گا، آپ کو وہ نیگیٹو کی طرف ضرور لے کر جائے گا. اور انسان جتنا سمعنا و اطعنا سے ہٹے گا اتنا بحث کرے گا، اور جتنا بحث کرے گا وہ اللہ کی بات ماننے سے آہستہ 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 دور ہوتا چلا جائے گا. اس لیے آپ دیکھیں، آپ کو شریعت کا جو مزاج ملتا ہے، آپ اسکالرز کو پڑھ لیجئے، آپ قرآن کو دیکھ لیجئے، آپ مفسرین کی تفاسیر پڑھ لیجئے. قرآن اور شریعت آرگیومنٹیٹو ہونے کو ڈسکریج کرتا ہے. ان جنرل قرآن منع کرتا ہے، شریعت منع کرتی ہے بحث مباحثہ کرنے سے. اس لیے کہ آپ کو قرآن اور سنت کے ٹیکسٹ سے یہ پتہ چلتا ہے. اور کیوں منع کرتا ہے؟ اس لیے منع کرتا ہے کہ یاد رکھیں، اس سے انسان جو ہے وہ فوراً سن کر عمل کرنے کی کیٹیگری میں نہیں آتا، بلکہ فوراً سن کر جو اگلا سٹیپ لیتا ہے وہ سوالات اور بحث کا لیتا ہے. اور جتنا سوالات اور بحث کرتا جاتا ہے اتنا وہ ایمان اور تقوی سے دور ہوتا جاتا ہے. آپ قرآن کے اصول اٹھا کر دیکھیے، کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنی بزی زندگی دی انسان کو، اور اس کے بعد مختلف انٹرولز کے اوپر 5 فرض نمازیں دے دیں. کیا جواب دیں گے آپ اس کا؟ آپ جس کو دلیل دیں گے وہ سامنے سے ایک اور دلیل دے دے گا، آپ ایک اور دلیل دیں گے وہ سامنے سے ایک اور دلیل دے دے گا. ایک ہوتا ہے فتویٰ اور ایک ہوتا ہے تقوی. دین کس کا نام ہے؟ دین تقوی کا نام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، جس کا جتنا دل سلامت ہوتا ہے، جس کی جتنی عقل سلامت ہوتی ہے، جو جتنا سلیم الفطرت ہوتا ہے، اس کا دل اس کو بتا دیتا ہے کہ حق کیا ہے. اس کے بعد اگر وہ اپنے آپ کو انوالو کرے گا بحث میں تو اس کے دل کی سلامتی کم ہونا شروع ہو جائے گی. سمعنا و اطعنا پر اگر ہمیں آنا ہے تو ہمیں اللہ کے کلام کے ساتھ اور شریعت کے ساتھ وہی معاملہ رکھنا ہوگا جو ہم سنتے آ رہے اور بولتے آ رہے ہیں. وی لسن اینڈ وی اوبے. آرگیومنٹ سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیجئے. اس لیے کہ جب انسان بحث کرتا ہے
تو بحث میں اب آپ اکیلے نہیں ہوتے, آپ کے ساتھ ایک ہستی اور شامل ہوتی ہے. شیطان آپ کو بحث کرا رہا ہوتا ہے, اور وہ بحث ہوتی ہے ایکسکیوزز تلاش کرنے کے لیے, عمل نہ کرنے کے لیے, عمل میں ڈیلے کرنے کے لیے, عمل کو جو ہے وہ ویلیو میں کم کرنے کے لیے, صرف اس لیے ہوتی ہے. تو بیسک انسٹرکشنز ہمارے پاس یہی ہیں جو ہمیں دین دیتا ہے, اس لیے کہ دین نے ہم سے کیا کہا ہے, بحث کرو فرشتوں کے اوپر, بحث کرو جنت دوزخ پہ. الذین یؤمنون بالغیب, سمپل از دیٹ, سمپل اصول, جو ایمان لاتے ہیں غیب کے اوپر بغیر کسی بحث کے. نہ ہم ان چیزوں پر بحث کریں گے جو متشابہات ہیں, منع کر دیا گیا ہے اس پہ بحث کرنے سے, اور نہ ہم دین کے احکامات پر بحث کریں گے, اس لیے کہ اللہ کے دیے ہوئے احکامات, کیا ہم سب کا ایمان ہے کہ وہ انسانوں کے فائدے کے ہیں؟ ہمارا ایمان ہے کہ وہ انسانوں کے فائدے میں ہے, چاہے وہ فائدہ ہمیں عمل کرتے ہوئے نظر آئے یا نہ آئے. اللہ کا ہر حکم حکمت پر بیس ہے, اور حکمت کس پر بیسڈ ہوتی ہے؟ علم پر. اور اللہ کا علم اصل میں جو ہے وہ ازلی علم ہے, اللہ کے پاس مکمل کامل علم ہے, اس لیے اللہ کا دیا ہوا ہر حکم جو ہے وہ بیسٹ پاسبل وے میں انسان کو فائدہ دیتا ہے. تو احکامات پر وائے مت کیجیے. اسکالرز کہتے ہیں فار ایوری اف دیر ول بی بٹ, آپ کا آہستہ آہستہ دین سے جو ہے وہ دل خراب ہونا شروع ہو جائے گا اور انسان حق سے دور ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ کی نظر میں سب سے ہیٹریڈ, نفرت امیز, یعنی کہ نفرت جس سے اللہ کرتا ہے وہ کون ہے؟ الد الخصام, جھگڑا کرنے والا, بحث کرنے والا, بات بات پر بحث, بات بات پر آرگیومنٹس. اور حدیث کے اندر بغیر علم کے بحث کرنے کو ایک فارم آف کفر کہا گیا ہے. اور کیا ہم مسلمان آج بغیر علم کے اسلام کے اوپر بحثیں کرتے ہیں؟ سب ایک مائک چاہیے بس آپ کو, اچھا مائک نہ بھی ہو تو ڈرائنگ روم, آپ کے صوفے اور آپ کا ڈرائنگ روم کمپنی کافی ہے, ورنہ آپ میجورٹی لوگوں کو دیکھ لیں, چاہے آپ اپنا میڈیا اٹھا کر دیکھ لیجئے جو آپ کے ٹی وی پہ سب کچھ آ رہا ہوتا ہے, یا آپ اپنی ڈرائنگ روم ڈسکشنز دیکھ لیجئے, ہر انسان دین پر بحث کر رہا ہے اور بغیر علم کے بحث کر رہا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ عوام الناس کنفیوزڈ ہے, لیگ پولنگ ہو رہی ہے ایک دوسرے کی, اور کچھ نہیں ہو رہا. اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ لوگ یہ نہیں کہتے کہ یہ بغیر علم کے بحث کر رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں اس دین میں کچھ ہے ہی نہیں, آپس میں لڑتے رہتے ہیں, تو چھوڑو اس دین کو. اس لیے بغیر علم کے بحث کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کا ایک رویہ بتایا ہے. یہ جو قریش تھے, یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے یہود کے طرف سے سوالات لے کر, اللہ تعالیٰ نے ان کو سچ بتا دیا تھا نا اصحاب کہف کا, تو کیا اس کے بعد یہ سارے قریش کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے؟ نہیں, یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے اس کے بعد اپنا رویہ کیا رکھا تھا؟ رسول کی بات سچ سمجھ گئے, لیکن کیونکہ متکبر تھے, ان کو لگتا تھا ان کے آباء و اجداد کا طریقہ زیادہ بہتر ہے, تکبر نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. اور جب تکبر ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تو اس کے بعد یہ بحث میں انوالو ہو گئے تھے. جب اللہ کے رسول نے قرآن کے ذریعے ان کو کہانی سنا دی تو انہوں نے اللہ کے رسول سے بحثیں کرنا شروع کر دیں. یہی معاملہ انسانیت کر رہا ہے. تو اپنی زندگی میں, اپنی ٹو ڈو لسٹ میں ایک چیز شامل کر لی جائے, آپ اور میں اس دنیا میں بحث کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے. یاد رکھیں, چاہے دین کا معاملہ ہے, چاہے آپ کا ڈے ٹو ڈے لائف کا معاملہ ہے, بحث کو ڈیزالو کرنے والے بن جائیں. سامنے والا آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ وہ ابھی اس ٹون میں آپ سے بات کر رہا ہے کہ جس میں آپ ایک جملہ بولیں گی تو وہ 4 جملے اور بولے گا. ایسی ٹون ہم سب کی پہچان جاتے ہیں. جب آپ ایسی ٹون کو گیج کر جائیں, خاموشی اختیار کر لیجئے. کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ ہو سکتا ہے سامنے والا آپ کو کہ لوزر, بات کرنا نہیں آتی. اٹس اوکے. جب آپ خاموش ہوتے ہیں تو آپ کے جواب میں, آپ کے بدلے میں کون جواب دے رہا ہوتا ہے؟ اور فرشتے مجھ سے اچھا جواب دے سکتے ہیں. سو اٹس بیٹر ٹو بی کوائٹ. جہاں آپ کو محسوس ہو کہ اب میرا اس وقت جواب دینا خیر کا باعث نہیں ہے, اللہ سے مانگتے ہیں نا ہم. حکمت اور کس کو کہتے ہیں؟ اللہ مجھے بتا دے کہاں بولنا مناسب ہے اور کہاں چپ رہنا مناسب ہے. اور میں آپ کو حقیقت بتاؤں, میجورٹی جگہوں پر چپ رہنا مناسب ہوتا ہے, خاص طور پہ خاندانوں کے اندر. آپ خاندانوں میں جتنا اپنے آپ کو کلیریفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اتنی بات بگڑتی جاتی ہے, اس لیے کہ وہ آپ کو خاندان والے انسائیڈ آؤٹ جانتے ہیں. وہ آپ کے اس دور کو بھی جانتے ہیں جس دور میں آپ دین میں نہیں تھیں, اور وہ آپ کی وہ کمی اور کوتاہیاں بھی جانتے ہیں جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے آبزرو کی ہیں. تو خاندان میں تو بحث بالکل کم کر دیں, دین پر جم جائیں,
حق پر جم جائیں. مشورہ مانگے تو مکمل مشورہ دیجئے, لیکن آپ کو جب لگے کہ اب سامنے والا صرف ڈرائنگ روم ڈسکشنز کے طور پر آپ سے آرگیومنٹس کرنے کو تیار ہے, آپ اپنی پرسنالٹی کو اس وقت دھیما کر لیجئے. یاد رکھیے جو انسان بحث نہیں کرتا نا, اس کی پرسنالٹی میں دھیما پن ہوتا ہے, میچورٹی ہوتی ہے. اور جس کی طبیعت میں میچورٹی ہوتی ہے, جو چیز جتنی ہیوی ہوتی ہے وہ زمین پر قائم رہتی ہے, اس میں تکبر نہیں آتا. جو چیز جتنی لائٹ ہوتی ہے وہ فلوٹ کرتی ہے. ہیلیم بلون اوپر کیوں جاتا ہے؟ لائٹ ہو جاتا ہے نا, لائٹر دین ایئر. جو جتنا متکبر ہوتا ہے وہ اتنا ہوا میں اڑتا پھرتا ہے. اپنے آپ کو علم کے وزن اور عمل کے وزن سے زمین پر رکھیے. مومن جو ہے وہ اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ, ہیوملٹی کے ساتھ رکھتا ہے. اور جس انسان میں ہیوملٹی ہوتی ہے وہ بحث میں نہیں پڑتا, وہ بحث کو چھوڑنے والا بن جاتا ہے. تو ان جنرل آرگیومنٹس مت کیجیے. علماء سارے کلاسیکل اسکالرز جتنے بھی ہیں اس بات پر اگریڈ ہیں کہ بحث کرنا, جدال کرنا اسلام میں ایک اچھی کوالٹی نہیں سمجھی جاتی. کیا ہم رسول اللہ کی صفات پر بحث کرتے ہیں؟ آپ قبر میں زندہ ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ اس وقت جو ہیں ہمارے جو ہم سلام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, آپ آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں؟ جب ہم جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں تو اللہ کے رسول کو کیسا لگتا ہے؟ کیا ہم ان بحثوں میں نہیں پڑے ہوئے؟ کیا ہم اللہ کی صفات میں بحث میں نہیں پڑے ہوئے؟ یہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ ہے, ہم انہی بحثوں میں پڑ گئے. اللہ اپنے عرش پر موجود ہے, اللہ اپنی صفات کے ساتھ ہر جگہ موجود ہوتا ہے. اللہ کی صفات ایسی ہیں کہ اللہ اپنے عرش پر استوا کرتا ہے, اور اللہ کو جو ہے وہ کسی جگہ پر آ کر اترنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہاں, اللہ کی ایک جو صفت آتی ہے احادیث کے ذریعے, اور اللہ کیسے آتا ہے واللہ عالم, کہ اللہ ہر رات جو آخری رات کا حصہ ہوتا ہے اس میں آسمان دنیا, پہلا آسمان جو ہے فرسٹ ہیون, اس کے اوپر اللہ آتا ہے اور اللہ وہاں ندا لگاتا ہے کوئی پکارنے والا جس کو میں جواب دوں؟ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا تاکہ میں اس کو بخش دوں؟ ہے کوئی سوال کرنے والا تاکہ میں اس کو عطا کروں؟ تو اللہ نے جو اپنا انٹروڈکشن کرا دیا ہے وہ آپ کی اور میرے لیے کافی ہونا چاہیے. لہٰذا اسکالرز کہتے ہیں کہ دین میں جدال کی, بحث کی گنجائش نہیں ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ نمبر 1, بغیر علم کے بات نہیں کرنی. نمبر 2, اپنی عام زندگی کے اندر, اپنی انڈیویجول زندگی کے اندر بحث کرنا چھوڑ دیں. لوگوں کو بحث کر کے بار بار جو ہے وہ قائل کرنے کی کوشش نہ کریں. ایک دفعہ پیغام دیں, اس کے بعد اگر آپ کو لگے کہ اب صرف آرگیومنٹس جسٹ فار دا سیک آف آرگیومنٹس ہو رہے ہیں, کوئی بات سن نہیں رہا اور دل پر اثر نہیں ہو رہا, جسٹ بی کوائٹ, چھوڑ دیجئے. بعض اوقات آپ اللہ سے حکمت مانگیں. بعض اوقات لوگ آپ کو اتنا لمبا لمبا میسج بھیج دیتے ہیں یا کوئی ایسی نامناسب بات بھیج دیتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دین کی نہیں ہے اور دین سے ریلیٹڈ ہے. اللہ سے حکمت مانگیں, اللہ اس کا جواب دوں یا خاموش ہی رہوں. 99% بہتر ہے خاموش رہیے. ہاں, اگر وہ آپ سے سوال کرتی ہیں کہ کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, تب آپ ان کی اصلاح کے لیے ان کو صحیح بات بتا دیجیے. صحیح, یہ ایک ایویڈنس پروف چیز ہے جو اسکالرز نے اسلام کے ہمارے سامنے رکھی ہے کہ دین میں آرگیومنٹس کرنا پسندیدہ نہیں ہے. دوسری طرف آپ قرآن کھولتے ہیں تو قرآن میں سورہ نحل میں آتا ہے آیت نمبر 125 میں, وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, اور ان سے بحث کرو, ان سے گفتگو کرو, ان سے آرگیومنٹس کرو مگر وہ جو بہترین ہو. سورہ انعام کی آیت نمبر 83 میں آتا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ. کیا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے بحث نہیں کی تھی؟ کیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے بحث نہیں کی تھی؟ کیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو آرگیومنٹس نہیں دیے تھے جب چاند کو دیکھا تھا, جب سورج کو دیکھا تھا؟ تو یہ آرگیومنٹس بھی تو ہوئے تھے. تو فقہا اور علماء یہ اس بات کو کیسے بیلنس کرتے ہیں؟ کیا فقہا اور علماء جیورسٹ جو ہوتے ہیں وہ آپس میں بحث نہیں کرتے کہ کس حدیث سے کون سی رولنگ نکالی جائے گی؟ تو پھر کہاں لائن ڈرا کریں؟ بعض اسکالرز کہتے ہیں, جیسے آپ نے سنا ہوگا, آپ نے اگر ہسٹری پڑھی ہے اسلام کی, حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خوارج سے, خارجائٹ سے بحث نہیں کی تھی, ان کو سمجھانے کی پوری کوشش کی تھی, ان سے آرگیومنٹس کیے تھے. امام شافعی نے حفظ الفدر سے, فرد سے بہت بحث کی تھی. امام احمد نے اپنے دور میں بہت آرگیومنٹس دیے, جو ان کے دور کا جو بھی خلیفہ تھا جو تھا, اور وہ خلیفہ تھا جس ٹائم پر وہ بحث اٹھتی تھی کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے کہ نہیں ہے. اور امام احمد کے لیے آتا ہے کہ امام احمد اپنے سٹانس سے نہیں ہٹے, یہاں تک کہ ان کو اتنا مارا گیا کہ اسکالرز لکھتے ہیں کہ اگر اتنی مار کسی ہاتھی کو پڑتی تو وہ چیخ اٹھتا. لیکن وہ اپنے سٹینڈ سے نہیں ہٹے, انہوں نے کہا نہیں, جو بات اللہ اور اللہ کے رسول نے بتا دی میں اس سے ایک قدم بھی آگے پیچھے نہیں ہوں گا. تو یہ دونوں طرف آپ کے پاس ایویڈنسز کے سمندر موجود ہیں.
इसमें बैलेंस कैसे मेंटेन करेंगे. नंबर 1 एंड द मेन बैलेंस. इसमें अगर आप तफसीर को पढ़ें और उसूल तफसीर पढ़ें तो आपको पता चलता है कि स्कॉलर्स 4 तरह के मुख्तलिफ आर्ग्यूमेंट्स बताते हैं जो होते हैं. मैं यहाँ नहीं बताऊंगी वरना आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे. इंशाल्लाह आप में से जिसको शौक है आगे पढ़ने का वो आकर हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करे और फिर कोर्स में आकर बैठे. फिर हम आपको ऐसा इल्म पिलाएंगे और खिलाएंगे कि जिसके बाद इंशाल्लाह आपको मजा आ जाएगा. तो मैं यहाँ नहीं बता रही कि वो 4 तरह की जो जिदाल हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं शरीयत में, वो किस किस तरह से पिन पॉइंट किए गए हैं और कुरान कैसे उनको जो है वो डिपिक्ट करता है. सिर्फ एक चीज याद रखें, कुरान में बैलेंस क्या है, वहां पर आप आर्ग्यूमेंट्स कर सकती हैं जहां पर खैर निकलने का आपको जो है वो यकीन हो. सिंपल, ये एक सिंपल उसूल है. उसके लिए वो कहते हैं अत्तुजादिल लिल हक़्क़ि बिल हक़्क़ि. सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स होंगे हक के साथ और हक के लिए. दैट्स इट. इट्स अ सिंपल रूल. अगर आपके पास इल्म है तभी आप बिल हक के साथ जदाल करेंगे. इल्म नहीं है तो आपको यहीं पे स्टॉप करना है. तो सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स होंगे जब 2 चीजें आपको अपनी बहुत क्रॉस चेक करनी है, नियत प्लस द मैथडोलॉजी. अत्तुजादिल बिल हक़्क़ि लिल हक़्क़ि. अगर ये सीन है तो स्कॉलर्स कहते हैं कि इस्लाम इस सूरत में जो है वो इजाजत देता है. और इसलिए स्कॉलर्स कहते हैं कि वो कहते हैं कि अगर इसमें फायदा है, जैसे मिसाल के तौर पर सीखने के लिए इंसान जो है वो सवाल कर सकता है, सीखने के लिए इंसान जो है वो क्रॉस आंसर्स, क्रॉस क्वेश्चंस कर सकता है. जैसे जज है, जज को मालूम करना है ना विटनेस से कि क्या क्या मामला हुआ था, उसमें एक बहस का मामला, आर्ग्यूमेंट्स का मामला हो सकता है, तो वहां पर इसकी इजाजत है. और बिल्कुल जिस तरह से हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु ने खवारिज के साथ किया था, या इमाम अहमद ने किया था, या इमाम शाफी ने किया था, उसकी बिल्कुल इजाजत है. इसलिए कि वो आर्ग्यूमेंट्स थे, अत्तुजादिल था बिल हक़्क़ि लिल हक़्क़ि. आगे इसी आयात में आगे आ जाएगा कि कुफ्फार भी झगड़ा करते हैं, लेकिन वो झगड़ा करते हैं बिल बातिल लिल बातिल. वो करते हैं फॉल्सहुड के साथ और फॉल्सहुड के लिए, या वो करते हैं झगड़ा फॉल्सहुड के साथ, झूठ के साथ, हक को नीचा दिखाने के लिए. आपने और मैंने अपनी जिंदगी का एक बैलेंस्ड उसूल क्या अपनाना है, जहां आपको लगे कि यहां से खैर निकलेगा मेरे बात करने से, बहस करने से या आर्ग्यूमेंट्स देने से, तब मैं बात करूं, इल्म के साथ बात करूं, नियत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा हो, सामने वाले को नीचा दिखाना ना हो. तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपकी और मेरी पकड़ नहीं करेंगे. तो ये चीज यहां पर वाज़ेह कर दी गई कि अल्लाह ताला ने एक बात अपनी इस आयत में बता दी कि इंसान के अंदर आर्ग्यूमेंटेटिव होना मौजूद है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम आता है, आपने फरमाया अल्लाह जिनको तबाह करना चाहता है, जबकि कि उनके पास हिदायत आ चुकी थी, यानी हिदायत उनको नजर आई थी या उन्होंने अपनाई थी, मगर अमल से उसको साबित नहीं किया, तो अल्लाह उस कौम को आर्ग्यूमेंट्स में इन्वॉल्व कर देता है. क्या मुसलमान इन बहसों में इन्वॉल्व नहीं हुए कि बुर्राक हलाल है या हराम है? एक वक्त आया मुसलमानों के ऊपर, जिस वक्त मंगोल्स ने फिर उसके बाद मुसलमानों पर हमला किया है. मुसलमान उलमा उस वक्त इन बहसों में मशगूल थे कि बुर्राक जिस पर बैठकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों का सफर इसरा वल मेराज कराया गया था, वो हलाल है या हराम है. मुसलमान उस वक्त इन बहसों में मौजूद थे कि क्या हम काबा को सजदा करते हैं या काबा की फाउंडेशन को सजदा करते हैं. आपको मालूम है ये बात, ये बहसें हैं इस्लाम में. इसलिए कि उन्होंने कहा कि अगर काबा कहीं चला जाए, आपको मालूम है काबा किसी को विजिट करने भी गया है हमारी हिस्ट्री में, गलत तरीके से जो कोट किया गया है कि काबा अपनी जगह से गायब हो गया, इसलिए कि फलां जो बड़े अल्लाह के वली थे वो हज करने आ रहे थे, वो नहीं पहुंच सके, तो अल्लाह ने काबा को उन तक पहुंचा दिया. हमने तो दीन का ऐसे मजाक बनाया है. और फिर ये बहसें हुई हैं मुसलमानों के अंदर कि हम काबा की इमारत को, उसकी बिल्डिंग को सजदा करते हैं या उसकी फाउंडेशन को सजदा करते हैं. तो क्या जब काबा मूव करेगा किसी के लिए, तो क्या हम भी काबा के साथ साथ मूव करेंगे? जब आर्ग्यूमेंट्स में इंसान पड़ता है तो इतनी ही गहराई में गिरना शुरू हो जाता है. आप सब भी इस बात को सुनकर दुख का इजहार ही कर रही हैं ना, लेकिन क्या हम भी इस्लाम के ऊपर और शरीयत के ऊपर इस तरह से और इससे भी ज्यादा पैथेटिक आर्ग्यूमेंट्स नहीं करते? हम भी करते हैं. कैसे कैसे आर्ग्यूमेंट्स हमने नहीं सुने और नहीं दिए कि किसी तरह से ये प्रूफ हो जाए कि मुसलमान औरत को हिजाब और निकाब नहीं लगाना.
कैसे कैसे आर्ग्यूमेंट्स हमें नहीं मिले. पढ़ें किताबें और खोलें. आज भी डिबेट्स होती हैं, आज भी टेड टॉक्स होती हैं इसके ऊपर. ऐसा हॉट टॉपिक है. आज भी टेड टॉक्स होती हैं इसके ऊपर कि कुरान क्या कहता है हिजाब के बारे में और मुसलमान क्या शो करते हैं उसको. आज भी ये बहसें होती हैं कि मुसलमान औरत के लिए दुपट्टा लेना भी जरूरी है कि नहीं है. हम क्या हैं मुसलमान? हम काबा की बात सुनकर इतना परेशान हो रहे हैं. हम कुरान के वाज़े उसूलों के ऊपर क्या बातें करते हैं. हया मुसलमान की मेन कैरेक्टरिस्टिक है, मेन ट्रेट है.